السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک سب پڑھ لیجئے تاکہ آج کی ویڈیو میں جو توجہات ہیں، جو کیفیات جو مجھے ملی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہوں۔ سب درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سنائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ایک بڑی پیاری بات جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ ہم اکثر اپنی محفلوں میں جب کوئی دوست احباب، کوئی یاران طریقت بیٹھے ہوتے ہیں تو میں جب تک اس بات کا ذکر تذکرہ نہ کر لوں، محفل ادھوری ہے، محفل نامکمل ہے۔ تو آج میرا دل چاہا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس بات کو ضرور شیئر کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، دو بھائی تھے، والد کی وفات ہو گئی، دو بھائی تھے۔ اب جائیداد کی تقسیم کا ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا۔ ساری جائیداد تقسیم ہوئی، آدھی ایک کے پاس، آدھی دوسری کے پاس۔ تو اب ان کے گھر میں ایک میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب کے منہ مبارک تھے۔ اب ساری جائیداد تقسیم ہو گئی، اب وہ ایک منہ مبارک بچا۔ بڑے بھائی نے کہا اب یہ بچا ہے، اس کا کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کاٹ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا نہیں، ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک پر کینچی یا چھری چلائی جائے، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب جب چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سودا کیوں نہیں کرتے تم؟ بڑے بھائی نے کہا بولو۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو میرا حصہ ہے یہ سارا تم لے لو اور یہ ایک منہ مبارک جو ہے نا مجھے دے دو۔ اب اس کی طبیعت میں اور اس کے ذہن میں تھوڑا فرق تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، منہ مبارک تم لے لو اور جو سامان ہے وہ سارا تمہارے حصے کا وہ مجھے دے دو۔ اب اس نے منہ مبارک لیا، یہ چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، بوسیدہ سا کمرہ اس کے حصے میں آیا، تو اس نے وہ جا کر بیٹھ کر سارا دن اسے خوشبو لگاتا، دیکھ کر سارا دن بیٹھ کر اس پر درود پاک پڑھتا رہتا۔ بس اس کا کوئی کام اور نہیں تھا، اخراجات ہی نہیں تھے، کام کاج ہی نہیں تھا، وہ کیا کرتا؟ اب وہ سارا دن اس کو بیٹھ کر نا سامنے رکھ کر درود پاک پڑھ رہا، درود پاک پڑھ رہا، درود پاک پڑھ رہا۔ یہاں تک بات پہنچی کہ فاقے شروع ہو گئے، کھانے کو گھر میں کچھ نہ بچا۔ اب کیا کریں؟ لیکن وہ اپنے سودے پر مطمئن تھا بندہ کہ میں نے سودا ٹھیک کیا ہے۔ اب کافی ٹائم گزر گیا، اب اس کا سارا معاملہ بدلنا شروع ہوا۔ ایک رات اسے حضرت بلال حبشی، اب یہاں سے بہت غور طلب یہ چیز ہے، سننے والی چیز ہے۔ ایک دن بلال حبشی اس بندے کے خواب میں آئے جس کے پاس منہ مبارک تھا، اس بندے کے خواب میں آئے۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ بلال حبشی اس کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر تم کہو تو۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہوگا کہ مجھے گرم ریت پر، تپتی ریت پر صحرا میں لٹایا گیا، میرے اوپر پتھر رکھے گئے، مجھے تکلیفیں دی گئیں، مجھے مارا پیٹا گیا۔ اچھا وہ جو اجر ہے نا میرے پاس، وہ اجر تم لے لو اور یہ منہ مبارک جو ہے نا یہ مجھے دے دو۔
اس نے کہا کہ بہت عظیم کام ہے، بہت اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا، بلال حبشی نے، اچھا ایسا کرو کہ تم نے وہ بات سنی ہوگی کہ میں ایک دفعہ صبح نماز کے لیے اٹھا تو میرے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت سے آ رہی تھی، جنت میں میرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ تم لے لو اور یہ منہ مبارک جو ہے مجھے دے دو۔ بندہ پکا تھا، اس نے کہا یقیناً یہ بھی بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، تو لہٰذا مجھے منظور نہیں ہے۔ بلال حبشی ہنس پڑے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز پر مامور کیا گیا تھا کہ میں جاؤں اور تمہارا امتحان لوں، یقیناً تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب آج سے اللہ نے تمہیں یہ اور مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے تم سے راضی ہوئے ہیں کہ اب سے تمہارا نام ہوگا، اور اس بات میں اتنی توجہات ہیں، اتنی کیفیات ہیں کہ جو بندہ یہ بات کسی کو سنائے گا تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ اسے بھی دے گا۔ یہ کام کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ایک دفعہ پھر سنیے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ تمہاری ساری بات جو ہے نا یہ کسی کو سنائے گا تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ اسے بھی دے گا۔ تو میرا ایک معمول تھا کہ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، تو میں نے ہر بندے سے، جہاں پر محفل ہو، جہاں پر کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے ہوں اپنے اہل خانہ میں، تو میں نے یہ بات سب کو سنائی۔ تو بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں یہ ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک وہ مجھے کسی کے ریفرنس سے ملے، 2-3 دن مجھے اپنے پاس رکھنے کا وہ موقع ملا۔ یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کی برکت سے، توجہات کی برکت سے۔ تو یہ ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ جس کو بھی آپ یہ بات سنائیں گے تو انشاءاللہ وہ برکتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ملیں گی۔ تو آج اس خوبصورت کے واقعے کے ساتھ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہوگی، لیکن وہ جذبہ، وہ عشق، وہ اس کی آگ بھڑکتی رہے، یہ کم نہ ہونے پائے۔ درود پاک کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔